جنرل مشرف کا جسد خاکی آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ کراچی میں ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ جنرل مشرف جس طرح سے پاکستان میں مطلق العنان قسم کی ڈکٹیٹرشپ چلاتے رہے ہیں، آج جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو طرح طرح کے ان کے بارے میں تبصرے جاری ہیں۔ لیکن اگر ایک انالیسس ڈرا کیا جائے کہ پاکستان میں ایبسلیوٹ پاور جو ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ انجوائے کرتی ہے ہمیشہ، اور سیاسی جماعتوں کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرتی ہیں اور وہ من چاہے فیصلے کرتی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے فارن پالیسی پر بھی، انٹرنل پالیسی پہ بھی، ایکسٹرنل پالیسی پر بھی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا تاریخ پر کیا اثر چھوڑ کے جاتی ہے؟ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک عہد، ایک زمانہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے؟ یہ ہم جنرل ایوب کا ذکر دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اوراق پہ، جنرل یحییٰ کا دیکھ سکتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کا دیکھ سکتے ہیں، اور جنرل مشرف کا بھی۔ ابھی ایک بڑا پاپولر انالیسس ڈرا ہو رہا ہے پورے ملک میں کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی بڑی مراعات کے ساتھ، اور جب وہ ان کا جہاز کریش ہوا تھا تو ایک بہت بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ فیصل مسجد کے پہلو میں ان کا مزار ہے، لیکن وہاں پہ کیا حال ہے؟ کوئی جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کچھ جانور نظر آتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ گھومتے پھرتے، وہ ایک اجڑا ہوا مزار لگتا ہے۔ وہ جنرل ضیاء الحق جو پورا ملک جو 11 سال تک اس کے تسلط میں رہا تھا، اس کے بعد اتنا ہی طاقتور جرنیل تھا جنرل مشرف۔ جنرل مشرف نے ساری سیاسی جماعتوں کو ٹھپ کر کے اور عدالت سے یہ ایک اپنے لیے حکم لکھوایا تھا کہ وہ 3 سال تک بغیر کسی پارلیمنٹ کے اور بغیر کسی مشاورت کے اس ملک کو چلا سکتے ہیں اور آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک ربر سٹیمپ پارٹی بنائی، مسلم لیگ کاف، اور اس کے ساتھ انہوں نے 7-8 سال گزارے۔ آج جب جنرل مشرف کو لاہور کراچی لایا جا رہا ہے ان کے انتقال کے بعد ان کا جسد خاکی، اور ان کو دفن کیا جائے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے شک وہاں پہ ان کا مزار بھی بنا دیا جائے، لیکن جنرل مشرف کو بھی اسی طرح کا حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی قبر کو، ان کے مزار کو، جیسا ضیاء الحق کے ساتھ ہوا۔ تو آخر المیہ کیا ہے یہ کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو سارا ملک، ساری انتظامیہ، ساری بیوروکریسی اور سارے جو آپ کا انتظام و انصرام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو آپ گمنامی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ انتقال کرتے ہیں تو آپ کو وہ پروٹوکول بھی نہیں ملتا اور پھر آپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ تو اس میں کیا سبق ہے ہمارے آنے والے آرمی چیفز کے حوالے سے، یہاں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ہم نے دیکھا جنرل ایوب نے ایک تقریباً 10-11 سال تک اس ملک میں مارشل لا لگائے رکھا، 2-3 سال یحییٰ خان کو ملے، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے 11 سال، ضیاء الحق نے 11 سال گزارے، اور 8 سال جنرل مشرف کے 10 سال بنتے ہیں۔ تو ہمارے جو 70 سال کی جو قومی تاریخ ہے اس میں تقریباً 30-35 سال یہاں پہ مارشل لا رہا ہے، اور جو باقی حصہ بچتا ہے جو 90s کی ڈیکڈ تھی، اور اس کے بعد یہ جو ابھی جنرل مشرف کے جانے کے بعد 2010 سے لے کر 2023 تک کے معاملات ہیں، ان کو بھی اگر ذرا ان پہ نظر دوڑائیں تو تب ہر عہد میں جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پاس ایک بڑی پاور ہوتی ہے۔ 90s میں تو جو آرمی چیف تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایوان صدر کو استعمال کرتے رہے۔ 58(2)B چونکہ آئین کا حصہ تھا تو صدر سے اسمبلیاں توڑوا لیتے تھے، اور جب چاہتے تھے ایک نئی حکومت بنوا لیتے تھے، اور جب چاہتے تھے ایک حکومت کو گھر بھیج دیتے تھے۔ لیکن جنرل مشرف کے جانے کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے جو 18ویں ترمیم کی، اس میں وہ شقیں ختم کر دی گئیں جو صدر کے پاس تھیں۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک رستہ نکالا حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے یا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے، تو وہ تھا عدالتی کارروائی، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا،
جس کے نتیجے میں نواز شریف کو گھر بھیجا گیا۔ اور جب ایک تیسرا فارمولہ اس وقت آزمایا گیا جب عمران خان کو ہٹانا درپیش تھا، تو عدالتوں کی بجائے پہلی دفعہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ دیا گیا ہے وہ آزمایا گیا، اور ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو ایوب خان نے جو مسلم لیگ بنائی تھی 50s میں 60s میں، وہ مسلم لیگ تو سروائیو نہیں کر سکی تھی 70s کے الیکشن میں، وہ تو بالکل اپنا وجود کھو چکی تھی۔ پیپلز پارٹی امرج ہوئی تھی ایک بہت بڑی پارٹی کے طور پہ، اور پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق صاحب نے بہت بری طرح اپنے 10 سال میں 11 سال میں ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں آئی ان کے جانے کے بعد۔ پیپلز پارٹی کو 90 کی دہائی میں 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی 3 دفعہ گورنمنٹ ختم کی گئی، اور پھر اگر دیکھا جائے تو 2011 میں بھی ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے اور بہت زیادہ مشکلات کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کو بنایا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ ضیاء الحق کے تصورات اور نظریات کی بھی حامی تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور رائٹ ونگ کی بہت بڑی پارٹی بن کے ابھری تھی۔ 2/3 اکثریت میاں نواز شریف کو ملی تھی، لیکن جب جنرل مشرف نے ان کے خلاف مارشل لا لگایا تو مسلم لیگ نون ساری جو تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹینس پہ چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ جب ایک زمانہ آیا جب جنرل کیانی اور جنرل پاشا اس ملک کو چلا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ تو رزسٹ کر رہی ہیں، یہ 18ویں ترمیم کر رہی ہیں، یہ فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو انہوں نے ایک تیسری پارٹی کو ڈیولپ کرنا اور اس کی سرپرستی شروع کی، جو کہ عمران خان صاحب تھے۔ جنرل پاشا کا ذکر بار بار آتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کو فائنلی 2018 میں وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن آج جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور یوں یہ تینوں ملک کی سب سے بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہی بیانیے پہ چلی گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خبریں ہیں یہ بھی گواہی دے رہی ہیں کہ جو جب ڈکٹیٹر چلا جاتا ہے تو ان کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے یہی میں سمجھتا ہوں ایک میسج ہے، ان سیکوینسز کے حوالے سے جو ڈرا ہوتا ہوا میسج سامنے آتا ہے کہ وہ ہرگز جنرل کیانی کی طرح، جنرل باجوہ کی طرح یا جنرل راحیل شریف کی طرح پس پردہ رہ کر سیاست کریں گے جب، تو وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن جنرل کیانی زندہ ہیں، اور جنرل کیانی کے بارے میں کیا کچھ میڈیا پہ آتا رہا کہ ان کے کہاں کہاں جزیرے ہیں، کہاں کیا کتنی پراپرٹیز ہیں، ان کے بارے میں کوئی اچھے لفظوں سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا اس وقت۔ جنرل باجوہ نے جس پارٹی کو بنایا، جن کو وہ لے کر آئے، ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ راحیل شریف صاحب نے اگرچہ ان کو کسی نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی اس لیے وہ متنازع کم ہیں، لیکن راحیل شریف صاحب نے بھی سیاست میں بھرپور جو فوجی مداخلت تھی اس کا راستہ کھولا تھا۔ اور اب اگر عاصم منیر صاحب کے پاس یہ سامنے یہ چیلنج ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ ٹیگنگ سے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ متنازع ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ طاقت کا نشہ، پاور، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تاریخ بھی کن لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے ہمارے مستقبل کے حوالے سے۔ اور پھر ملک کا جو مستقبل ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس ساری دھیگا مشتی کے دوران فوج نے خود اقتدار میں آ کے بھی دیکھ لیا، جا کے بھی دیکھ لیا، بالواسطہ مداخلت کر کے بھی دیکھ لی، ملک کہاں سے کہاں آ گیا ہے۔ اور سیاست میں تو ہوتی ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی، چونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کی ساری جماعتیں جو آپس میں متفق نہیں ہیں، وہ اس ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ فوج کو کم از کم بیرکس میں رہنا چاہیے، سیاسی مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔